حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم لوگ اہل ایمان آسمان سے نازل کردہ شریعت کے اتباع کے پابند ہیں۔ مومن آدمی ہمیشہ دلیل و برہان کی بنیاد پہ کوئی بھی عمل اختیار کرتا ہے اور اسی دلیل کی بنیاد پہ کسی عمل کو ترک کرتا ہے۔ بغیر کسی دلیل اور جواز کے اللہ ذو الجلال والاکرام کے نازل کردہ احکامات میں تحریف کرنا، اپنی مرضی کے مسئلے گھڑ گھڑ کے شریعت میں شامل کرنا سراسر ظلم نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ بہت بڑی انسانیت کے ساتھ، بہت بڑے حلقے کے ساتھ جہاں تہاں یہ عمل پہنچے گا، جہلاء، حقائق سے نہ واقف، شریعت کی دلیلوں سے نابلد لوگ اسے دین سمجھ کے اختیار کریں گے۔ جتنا اس برائی پیدا کرنے والے کو، برائی ایجاد کرنے والے کو اپنے عمل کا گناہ ہوگا، اتنا ہی ان کے عمل کا ہوگا جنہوں نے اس کی پیدا کردہ یا ایجاد کردہ برائی اختیار کر کے دین سمجھ کے اس پہ عمل کیا۔ قبروں کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت بڑا تعظیم کا عنصر موجود ہے۔ قبرستان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، جوتا لے کر ان کے اوپر چڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دیتے تھے قبرستان جانے کی۔ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ جب مسلمان نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، عقائد ابھی پختہ نہ تھے اور قبرستانوں کی، قبروں کی تعظیم ان کے دلوں میں موجود تھی، خطرہ تھا کہ دوبارہ وہاں جائیں گے تو پھر سے وہ قبل از اسلام کے خیالات زور کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب عقائد پختہ ہو گئے، ایمان مضبوط ہو گئے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کا تتبع ان لوگوں کی زندگی بن گیا۔ فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، جایا کرو قبرستان، دیکھا کرو کہ اس سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، قبروں میں جانے کا معنی اور مقصد اگر قبر کی تعظیم ہے تو یہ حرام ہے۔ قبرستان جایا جاتا ہے اپنی آخرت کی یاد کے لیے، یا وہاں جایا جاتا ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے اہل بقیع کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کی۔ آپ یا تو اہل قبور کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنی قبر کی یاد دہانی کے لیے وہاں جاتے ہیں، یا کوئی ہنگامی ضرورت پیش آ گئی
کوئی تعمیر کا کام ہے، کوئی قبر بیٹھ گئی ہے، کوئی قبرستان میں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، وگرنہ قبروں کی تقدیس و تعظیم کی وجہ سے وہاں جانا اور وہاں سر جھکا کے جا کے انہیں سلام پیش کرنا، سلام کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے قبر والو تم پہ سلامتی ہو، جتنے بھی مسلمان اور مومن ہیں سب پر، ہم بھی جب اللہ چاہے گا تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ سلام کرنا ٹھیک ہے، لیکن کسی قبر کو تعظیم دینا اس انداز سے جو اس کا حق نہیں ہے، اسے کوئی اعلیٰ و عرفہ سمجھ کے مٹی کی اس ڈھیری کو متبرک سمجھ کے اس سے حصول برکت کے لیے اس کے سامنے جا کے سرنگو ہونا، اس کے اوپر جا کے چادریں چڑھانا، اس کی عظمت کے پیش نظر اس پہ جا کے چراغ جلانا، اس کی بڑائی کے پیش نظر اس کے اوپر بلڈنگیں تعمیر کرنا، عمارتیں تعمیر کرنا، یا کسی قبر کا مجاور بن کے بیٹھ جانا، یہ سارے امور شریعت کے سراسر خلاف ہیں۔ ہماری بدقسمتی اہل علم کی تو دنیا میں قدر و قیمت ہے نہیں، یہ شعبدہ باز جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کے قدموں میں دولتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو یہی دولتیں ان کی قبروں پہ نشاور کی جاتی ہیں۔ ان کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو کر ان کی زندگی میں لوگ سینکڑوں میل کے سفر کر کے ان سے حصول تبرک کے لیے جاتے ہیں، جہاں عزتیں بھی بھیٹ چڑھائی جاتی ہیں، جہاں دولتیں بھی نشاور کی جاتی ہیں، جہاں سب کو چھپنا لٹایا جاتا ہے، ایمان رہا نہ عقیدہ رہا، وہ دنیا کی منفعت کے لیے ان کے سامنے جا کے جبین نیاز جھکاتے ہیں اور وہ اپنی مراد پا بھی لیتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد ان کی قبروں پر باقاعدہ عرس اور میلے سجتے ہیں، اور وہ سارا تبرک کا حصول کا سلسلہ ان کی قبروں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، قبروں کا احترام کرنا چاہیے، اہل ایمان کی قبروں کو پامال کرنا، انہیں اکھاڑنا، انہیں مسمار کرنا بغیر کسی شرعی سبب کے یہ مستحسن نہیں ہے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن قبروں کی اس انداز سے تعظیم کرنا جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعظیم کی جاتی ہے، اس انداز سے ان کی عظمت کو بیان کرنا یا قبول کرنا جیسے مشرکین بتوں کی عظمت تسلیم کرتے تھے، یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنانے کے لیے پورا سلیقہ بتایا، جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ویسے ہی مرنے کا بھی طریقہ ہے، مرنے کے بعد میت کو دفن کرنے کا بھی طریقہ ہے، جنازہ کیسے پڑھیں گے، کفن کیسے دیں گے، غسل کیسے دیں گے، دفن کیسے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ مامور کیا اس کام پہ، وہ تمام قبریں جو ایک بالشت سے بلند ہیں انہیں گرا کے ایک بالشت کے برابر کر دو۔ ہمارے ہاں سب سے پہلا غلو یہ کیا جاتا ہے کہ قبر کے نام پہ مٹی کا ایک ڈھیر جمع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پکی اینٹیں لگائی جاتی ہیں، ماربل سجتے ہیں، کتبے لگائے جاتے ہیں، پھر اس پہ بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ
وہ کرنی بھرنی والا اور مشکل کشا اور حاجت روا اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا بن جاتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رفیع قبرہ من الارض نحو من شبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک زمین سے صرف ایک بالشت اوپر۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا سائز ہے، اور اللہ کی زمین پر آپ سے زیادہ اہم عزت و احترام والا کون ہے؟ اور آپ سے زیادہ اگر قبروں کی اہمیت کوئی ہو سکتی ہے تو آپ سے زیادہ کس کی قبر کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دفن کیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دفن کرنے والے لوگوں کے سب سے پیش ہیں۔ قبر کتنی بنائی ہے؟ ایک بالشت۔ اور جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے، وہ کہتے ہیں میں گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، ام المؤمنین کی خدمت میں، باپ کی بہن ہے، قاسم کی پھوپھو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حجرہ عائشہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسودہ خاک ہیں، محو آرام ہیں۔ جا کے عرض کی پھوپھو جان دروازہ کھولیے، میں اپنے آبا کی، دادا بھی یہیں دفن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب بھی یہیں دفن ہیں، اور رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حجرے میں مدفون ہیں۔ میں قبروں پہ جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمت اللہ علیہم و رضی اللہ عنہ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کیفیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا مشرفۃ ولا لاطیۃ، نہ تو بہت زیادہ بلند تھی اور نہ ہی بالکل زمین کے برابر تھی، مبطوحۃ ببطحاء الارصۃ الحمراء، سرخ رنگ کے روڑ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ڈالے ہوئے تھے اور اتنی بلند تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا سائز ہے۔ ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، جو جس قدر زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے اس کی قبر اسی قدر زیادہ سنت کے خلاف کیوں ہوتی؟ جتنا بڑا پیر ہے اتنی قبر اس کی بلند ہے، جتنا بڑا وہ لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے اسی قدر اس کا مقبرہ بلند و بالا۔ اور آپ کے علاقے میں، آپ کے اس ملک میں بعض قبریں میں نے دیکھی ہیں 6 فٹ قد ہے میرا، اس سے بھی بڑی ہوتی بلندی میں، اتنی بلند۔ پھر ایک قبہ قبر کے اوپر بنا ہوا ہے، ایک مقبرہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے، ایک 4 دیواری اس مقبرے کے ارد گرد اور بنی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیر طریقت تھے، یہ رہبر شریعت تھے۔ ارے خاک کے پیر طریقت رہبر شریعت تھے جس کی اپنی قبر سنت کے مطابق نہیں، اور جس کے ماننے والے اس کی قبر پہ پتھر لگائے ہوئے، ہیرے موتی جڑے ہوئے، چادریں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی سکوت ڈھاکہ کے بعد پاکستان میں، اور وقت کے وزیر اعظم نے سربراہان ممالک اسلامیہ کو
دعوت دی، مزار قائد پہ حاضری کی۔ بعض کہتے ہیں علی حجویری کی قبر پہ جانے کی۔ شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اگر کسی کی قبر پہ جانا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کوئی حیثیت رکھتا تو جس کی قبر میرے پاس ہے اس سے بڑھ کے عزت والی قبر اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سارے پکھنڈ بنے ہوئے ہیں، زندوں کے نام پہ بھی دکانداریاں، پھر مر جائیں تب بھی دکانداریاں، اور دین کا نام لے کر۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر یہ دین ہوتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ڈالنے کے لیے کیا صحابہ کرام کے پاس مٹی میسر نہ تھی؟ کیا آپ کی قبر مبارک پہ لگانے کے لیے پتھر مہیا نہ تھے؟ کیا ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قدر غریب اور بے بس تھے کہ اپنے محبوب نبی کی قبر پر چند ہزار کے پتھر نہ سجا سکتے؟ شریعت یہی ہے، دین یہی ہے۔ قبر ہونی چاہیے ایک بالشت بلند، اور بس اس کے اوپر نہ پتھر، نہ کتبے، نہ ماربل، نہ درخت، نہ پھولوں کی چادریں، نہ کپڑوں کی چادریں، نہ آیت الکرسی اور معوذات لکھے ہوئے کپڑے، کچھ نہیں۔ اس کے اعمال ہیں جو صاحب قبر کے ساتھ چلے گئے، یا پیچھے سے کی جانے والی استغفار ہے، دعائیں ہیں جو اسے فائدہ دیں گی، یا اس کے وہ اعمال ہیں نیک اعمال کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی ان چادروں کا، درختوں کا، عمارتوں کا، پتھروں کا، ماربلوں کا، کتبوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا، اور ایک پتھر اٹھا کے، ایک اینٹ اٹھا کے جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے والی سائڈ پہ رکھی۔ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، بطور نشانی ایک پتھر رکھا اور فرمایا اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ میرے بھائی عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ نشانی لگائی ہے، لیکن کتبے لکھنے سے منع کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھ کر قبروں پہ تختیاں لگانے سے منع کیا۔ یاد رکھیے، یہی سیدنا قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا لا تکتب علی قبری ولا تشرفنہ الا قدر ما يرد عنی الماء۔ اے میرے بیٹو، میری قبر پر کوئی لکھائی نہ کرنا، کتبے نہ لگانا، اور نہ ہی میری قبر کو بلند کرنا۔ وَلَا تُشَرِّفَنَّهُ إِلَّا قَدْرَ مَا يَرُدُّ عَنِّ الْمَاءُ، بس اتنا سا زمین کے اوپر کر دینا کہ میری دفن کی جگہ پر پانی نہ رکنے پائے، اس سے زیادہ میری قبر پہ مٹی نہ ڈالنا۔ بقیع میں ہمارے ہاں جسے بقیع جنت البقیع کہا جاتا ہے، یہ غلط العام ہے۔ بقیع الغرقد اصل میں اس حصے کا نام ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنہیں موقع دیا وہ گئے ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے دیکھی کتنی بلند ہے قبر۔ یہ 3-4 فٹ کی قبر بنانا تو ہمارے ہاں عام رواج ہے۔ بس ایک بالشت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ ابو بکر کے پوتے
وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نہ میری قبر پہ تختیاں لگانا نام لکھ لکھ کے، اور نہ ہی میری قبر کو بلند کرنا، بس اتنی سی مٹی ڈال دینا کہ اس میں پانی نہ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان تسویۃ القبور من السنہ، قبروں کو ایک بالشت کے برابر بنانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ وقد رفعت اليہود والنصارى فلا تشبہوا بہما، اونچی لمبی چوڑی بلند قبریں یہودی اور عیسائی بناتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت مت اختیار کیا۔ یہ صحابہ کرام کا مسلک ہے۔ قبروں کے متعلق یہ صحابہ کرام کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اور سیدنا سمامہ بن شفیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین روم پہ تھے، چند لوگ، ایک ساتھی ہم میں سے فوت ہو گیا۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتھا، فرماتے ہیں کہ اس کی قبر، مسلمان ہیں، انہی کے قافلے کا حصہ ہے، فوت ہو گیا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ اس کی قبر ایک بالشت کے برابر کر دو، بس اس سے اوپر نہ رہے۔ اور ساتھ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتھا، لوگوں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ قبر اس سے زیادہ بلند نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنی بلند و بالا قبریں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے نام پہ یہ قبروں کا کاروبار ہوتا ہے دنیا میں۔ قبروں کا کاروبار سب سے زیادہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی چند احادیث پیش کی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو الحیاج اسدی یہ علوی لشکروں میں سے ایک لشکر کے امیر ہیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تیری وہی ذمہ داری نہ لگاؤں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک کمانڈر کو حکم دیتے ہیں میں تجھے اسی کام پہ مامور کر رہا ہوں جس کام پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا، کیا ان لا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی مورتی نہ رہے، توڑ دو ساری مورتیاں، کوئی بت شبیہ مجسمہ باقی نہ رہے، جہاں دکھائی دے اسے توڑ دو، لا تدع تمثالا الا تمستہ، کوئی مورتی اور بت باقی نہیں رہنا چاہیے، جا کے اسے توڑ دو، اور کوئی قبر ایک بالشت سے اوپر نہ ہو، اگر کوئی ہے تو اسے برابر کر دو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا، اور علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے کمانڈر کے ذمہ یہ کام لگایا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ قبریں ایک بالشت سے زیادہ نہ ہوں، علی رضی اللہ عنہ کا عمل یہ ہے کہ قبریں ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ آج جتنے مردہ فروش ہیں، قبروں کے مجاور ہیں، یہ مردوں کے نام پہ کٹھے کرنے والے مال و اسباب، یہ سارے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام لے کے کرتے ہیں۔ علی کی سنت ہے، علی کا طرز عمل ہے، علی کا حکم ہے کہ قبر ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ ہو، اور پھر ان کے اوپر عمارتیں بنانا، سائباں کرنا، اور دلیل دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی تو چھت ہے۔ یاد رکھ لو میرے بھائیوں،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق قانون یہ ہے اسلام کا، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت حجرہ عائشہ میں ہوئی، اسلامی قانون کے مطابق وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین کے بعد آپ پہ کوئی عمارت نہیں بنائی گئی۔ کہتے مسجد نبوی صحابہ کرام کے زمانے میں، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، لیکن دوسرے اطراف میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی، لیکن دوسری سائڈوں پہ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ، اس نے جب آ کے مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جیسے آج موجود ہے مسجد کے اندر شامل کر لیا۔ یہ کسی صحابی کا عمل نہیں، اور اس زمانے کے اہل علم نے اسے کوئی اتنا پسند بھی نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ دلائل عرض کرتا ہوں کہ قبروں کو مسجد کے اندر دفن کرنا میت کو یہ بھی حرام ہے، اور قبروں میں جا کے مسجدیں بنانا بھی منع۔ نہ مسجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے اور نہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا جائز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جو چھت ہے یہ استثنائی صورت ہے کہ نبی کی جہاں روح قبض کی جاتی ہے وہیں پہ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی زندگی میں بعض فوت ہوئی، آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کے بیٹے تینوں آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، صرف ایک لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد تک زندہ رہیں، باقی آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ کس کی قبر پر آپ نے یادگار بنائی؟ کس کی قبر پر آپ نے مقبرہ بنایا اور چھت ڈالی؟ کس کی قبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں، چراغ جلائے اور وہاں آیت الکرسی لکھ کے اس کے اوپر کپڑے پہنائے، لباس پہنائے؟ اگر یہ ثواب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب کا کام کیوں نہیں کیا؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام نے آپ کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا؟ ثواب کا وہ عمل جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سرے سے ثواب ہے ہی نہیں، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنا علی القبر، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں۔ قبر کے تعویذ کے اوپر پتھر لگانا، اس کے اطراف میں اینٹیں لگانا، اسے پکا کرنا، اس کے اوپر چھت ڈالنا، اس کے گرد 4 دیواری کرنا، نہا ان النبی نہا ان یبنا علی القبر، قبروں کے اوپر عمارتیں بنانے سے، بلڈنگیں تعمیر کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ قبروں کا کاروبار کرنے والوں کا سب سے پہلا قدم ہوتا یہ ہے کہ قبر کے اوپر یادگار تعمیر کرتے ہیں۔ پہلے قبر کو بڑا کریں گے، اچھا بسا اوقات قبر ہوتی ہے، اکثر و بیشتر قبر ہوتی ہی نہیں۔ یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے، جیسے چھابڑی فروش کسی کونے میں جا کے چھابڑی لگاتا ہے، گاہک آ گئے، کاروبار جم گیا تو اس کا اڈا پکا ہو گیا، نہ چلا تو وہاں سے اٹھائے گا اور کسی اور کونے میں چلا جائے گا۔ یہ مردہ فروشی کرنے والے بیشتر یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں 2-4 چادریں بچھاؤ، دھواں لگانا شروع کر دو، کوئی لائٹنگ کرو، چراغ جلاؤ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یادگاریں منانا شروع کر دو، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور ایک لمبا چوڑا کاروبار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے یہ سارے رستے مسدود کیے، نہ بلند قبر بنانا جائز ہے
اور نہ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا جائز ہے۔ فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا۔ ان یجسس القبر، قبر کو پکا کرنے سے منع کیا۔ وان یقعد علیہ، قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا۔ اوپر چڑھ کے بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سنن نبی داؤد میں ایک لمبی حدیث ہے، کسی کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، قبر تیار نہ تھی، ابھی تاخیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، قبرستان میں بیٹھنا جائز ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں اور کمر کا کچھ حصہ آپ کے پیچھے قبر کے ساتھ لگ رہا ہے، قبر کے اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھے، قبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا منع ہے، اس سے روکا ہے اللہ کے نبی نے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا منع ہے، یہ قبروں کی مجاورت جائز نہیں ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور تیسری چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر بلڈنگیں بنانے سے منع کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وصیت کی ہے، فرمایا لا تجعلوا علی قبری بناء، موت کا وقت قریب ہے، بہت جلیل القدر صحابی، گراں قدر خدمات ہیں اسلامی، غلبے کے لیے ان کی جہاد کے رہرو، بہت سارے علاقوں کے گورنر رہے، بہت بڑے سپاہ سالار تھے اور بہت بڑے عالم صحابہ میں سے ان کا شمار ہے۔ فرمایا لوگو لا تجعلوا علی قبری بناء، میری قبر پر کسی قسم کی کوئی عمارت نہ بنانا۔ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا ابا سمعت فیہ شیئا، ابو موسیٰ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں کیا اس مسئلے میں کوئی خاص چیز آپ نے سنی ہے؟ فرمایا ہاں، سمعت من رسول اللہ، یہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں نا کہ میری قبر پر کوئی بلڈنگ نہ بنانا، یہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تقوی اسی کا نام ہے، یہ حقیقتاً اللہ والے تھے، یہ صحیح معنوں میں ولی تھے، جو مرتے وقت بھی لوگوں کو اپنی قبریں سنت کے مطابق بنانے کی تلقین کر کے فوت ہوئے۔ وہ کاہے کا ولی ہے جو زندگی میں اپنا مزار بنا کے کھڑا کر دیتا، اور ایکڑوں میں پھیلے ہوئے مزار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صاحب ابھی زندہ ہیں، اس وقت بھی زندہ ہے، اور پوری دنیا میں اڑتا پھرتا ہے، فیض بانٹتا پھرتا ہے، اور قبر کے لیے مختص کی ہے جگہ لاہور میں 1 ایکڑ میں مزار شریف تیار ہو گیا۔ اب حضرت صاحب کی وفات کا دیر ہے، اسے وہاں دبا دیا جائے گا اور پھر ساری دنیا کو خیرات بانٹنا شروع کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں لا تجعلوا علی قبری بناء، میری قبر پہ کسی قسم کی کوئی عمارت نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ جب ڈھیریاں اتنی اتنی اونچی ہوتی ہیں، پھر ان کے اوپر قبے بنتے ہیں، مزار بنتے ہیں، پھر ساری خرافات کا دروازہ کھلتا ہے، چادریں بھی چڑھیں گی، چراغ بھی جلیں گے، چڑھاوے بھی آئیں گے، لوگ نظر و نیاز بھی دیں گے، اور جو نظر و نیاز وہاں لے کے جائے گا وہ لا محالہ سجدہ بھی کرے گا۔ کہانی ہو رہا، پیروں کے درباروں پہ جا کے ان کی چوکھٹوں کو چومنا، یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکانا، درباروں کی ٹوٹیوں کے پانی کو متبرک سمجھنا، قبروں کی مٹی کو پاکیزہ سمجھنا، وہاں کی یادگاروں کو، حتیٰ کہ وہاں کی دکان سے جو چیز خرید کے لاتے ہیں اسے بھی پاکیزہ سمجھتے ہیں، یہ پیر صاحب کے دربار سے آئی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت زندہ ہوں گے، یعنی قیامت انسانوں میں سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ان من شرار الناس، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، اچھے لوگ اس سے پہلے جا چکے ہوں گے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ کوئی ایمان والا قیامت کے وقت زندہ نہیں ہوگا۔ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جتنے ایماندار دنیا میں زندہ ہوں گے ان کی کمر پہ آ کے لگے گی اور ایماندار فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ اشرار رہ جائیں گے، قیامت ان پہ قائم ہوگی، مومنوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ ہیں جو قیامت کے وقت زندہ ہوں گے۔ اور دوسری بات سنو میرے بھائیو، والذین یتخذون القبور مساجدا، اور دوسرے سب سے بدترین وہ ہیں جو قبروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کی قبر، ولی کی قبر، صالحین کی قبر، کسی بہت عظیم آدمی کی قبر، یہ جو قبروں پہ جا کے عبادت کرنے والے، دعا عبادت ہے یا نہیں؟ صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگنا پھر کیا ہوا؟ صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے سے پھر کیا نتیجہ نکلا؟ پیسے دینا، خرچ کرنا، انفاق، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ قبروں کے ناموں پہ پیسے دینا کیا معنی ہے اس کا؟ والذین یتخذون القبور مساجدا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین دو طبقے، ایک وہ جن پہ قیامت قائم ہوگی اور دوسرے بد نصیب وہ جو قبروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے دعا کرنا جائز ہے، لیکن ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو کبھی عرض کریں گے۔ ان کے لیے آپ استغفار کریں، یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تدفین کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعد میں آپ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس حدیث کی، کہتی میں پیچھے گئی، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں دعا کر رہے ہیں۔ واپس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کرو، میں اس لیے گیا تھا۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر غریب رہے کہ کسی قبر پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی وسائل نہ تھے؟ وہاں کے کیڑے مکوڑے چاول کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، لنگر بٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار درباروں کا، یا یہ کرپشن کرنے والے کروڑوں مہینوں کے کماتے ہیں، یا گدی نشین کروڑوں مہینوں کے کماتے ہیں اور کسی کو تو کچھ نہیں ملتا۔ کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں، حرام کے عمل ہیں یہ۔ والذین یتخذون القبور مساجدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اور خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ بس نہیں چلتا، بس نہیں چلتا، مگرنہ نہ جانے کرنے والے کیا کچھ کرتے۔ یہاں تو جانور مر جائے، وہ دبا دیا جائے تو پیر گھوڑے شاہ کا جھنڈا لگ جاتا ہے، کتوں والی سرکار۔ تعجب ہوتا ہے
جو جس قدر زیادہ شریعت سے دور ہے وہ مر جائے تو اس کی قبر پہ اسی قدر زیادہ رش ہوتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، میں پھر عرض کروں، قبروں کا احترام ہے، لیکن احترام کا معنی ان کی عظمت کو اپنے سر پہ سوار کر کے ان کی تقدیس بیان کرنا اور ان کے ناموں کے چڑھاوے چڑھانا اور ان کے لیے سفر کرنا اور ان پہ چادریں چڑھانا اور وہاں عرس اور میلے قائم کرنا، یہ سارے امور شرک. قبر کے اوپر مت بیٹھیں، جوتا لے کے مت چڑھیں، قبر مومن کی ہے اس کی بے حرمتی مت کریں. اگر کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے تو اسے گرایا نہیں جائے گا، اسے اکھاڑا نہیں جائے گا. یہ احترام ہے قبر کا. لیکن باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سب شرک کے راستے کھلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. اور فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کا شدید ترین غصہ ہے اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی کی قبر سے اہم قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے زیادہ بڑی ہستی، اپنے زمانے کے نبی سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا شدید غضب ہوا ان پہ، اللہ ناراض ہے ان پہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. کیوں؟ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کے احترام کی وجہ سے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کو بھیجا تھا قبروں کی پرستش سے، بتوں کی پرستش سے ہٹانے کے لیے. اگر تم نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ بھی، نبی پر بھی. اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب کا شکار. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی بیان کرتا ہے آپ کی زندگی کے 5 دن صرف باقی ہیں، رحلت سے صرف 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں میں نے دنیا میں کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، میں نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے خلیل بنا لیا جیسے ابراہیم کو اس نے خلیل بنایا، تو میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ تعلق پہ راضی. بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، خبردار جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ نہیں کرنا. تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. میں محمد ساری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں نے 23 سالہ نبوت کی زندگی بتوں کو توڑنے میں، غیر اللہ کی پرستش کو ہٹانے میں اور غیر اللہ کے جتنے استھان، دربار، مجاورت کے سلسلے بنے ہوئے ہیں انہیں گرانے میں لگایا ہے. میں نے بتوں کو توڑا، مورتیوں کو پامال کیا، میں نے بیت اللہ کو غیر اللہ کی پرستش سے صاف کیا. یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کا بت بنا کے اس نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لو جو سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا پیش کرنے والا. انی انہاکم عن ذالک، دنیاوی زندگی کے آخری دن ہے، اس دن کے 5 دن بعد یا 5ویں دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا لوگو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس بات سے فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذالک، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اسی نبی کی آل کا نام لے لے کے قبروں کے کاروبار چل رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ محرم شروع ہونے والا ہے اور ہمارے پکے لوہے جیسے سنی اور پتھروں جیسے پکے اہل الحدیث اور ہماری بیبیاں، بہنیں، مائیں جھاڑو، کھرپے،
تگاریاں، اور جناب 9 محرم والے دن گھروں میں کوئی بی بی نہیں ملے گی، ساری قبرستانوں میں ہوں گی۔ یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی بیویاں، بیٹیاں، یہ اہل السنہ اہل الحدیث مساجد کے متولیوں کی، ذمہ داروں کی گھر والیاں 9 محرم کو کہاں ہوتی ہیں؟ قبرستان میں۔ کیا کرتی ہیں؟ قبروں پہ مٹی ڈالنی ہے۔ آج 9 محرم ہے، مقتولین شہداء کربلا کی یاد میں قبروں کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں جا کے چراغ جلانے ہیں، وہاں پھول ڈالنے ہیں۔ فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ سرور کونین نے فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور اس قدر زیادہ بیمار ہیں کہ بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کپڑا ڈالتے ہیں چہرے پر، بے چینی اتنی زیادہ ہے، ہٹا دیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں۔ جب تھوڑی سی ہوش سلامت ہوئی، طبیعت بہتر ہوئی، تو فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اتنا اہم مسئلہ مرض الوفات طاری ہے، بے ہوشی آپ پہ غالب ہو رہی ہے، پورے طور پہ تندرست نہیں ہے، طبیعت کبھی افاقہ محسوس کرتی ہے، کبھی پھر نڈال ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آیا تو فرمایا لعنت اللہ علی یہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت کا باعث کیا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور آخری بات سنو میرے بھائیوں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان مہاجرین میں سے ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات ذکر کی، اللہ کے نبی وہاں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ فرمایا کیا تھا؟ عرض کیا کہ وہاں کنیسہ، گرجا یہ ہوتے ہیں بڑے شاندار خوبصورت، اور اس میں بڑی اچھی اچھی تصویریں بنا کے لٹکائی ہوتی ہیں، اور لوگ پھر وہاں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ درباروں پہ کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھیے ذرا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، یہ کہانی نہیں ہے، کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا بڑے شاندار کلیسا گرجے، بڑی وہاں تصویریں، مورتیاں، اور لوگ وہاں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، نیک رجل صالح او عبد صالح، نیک آدمی فوت ہو جاتا، برا نہیں، نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے؟ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ان کی تصویریں بنا لیتے مسجد میں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ یہ بابا جی اتنے زیادہ عبادت گزار تھے۔ نیت بری نہیں ہے، بظاہر ارادہ بڑا اچھا ہے۔ پیر صاحب کے اتنی قد آدم پورٹریٹ لگا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، سفید جبہ زیبتن کیا، سبز جبہ زیبتن کیا ہوا، ماشاءاللہ درباروں میں تصویریں سجی ہوئی ہیں۔ اور اب تو خیر سے یہ کاروبار اتنا ترقی کر گیا کہ مرید اپنے پیر کی تصویریں اپنے بیڈ روم میں لا کے لگاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اپنے پیروں کی تصویریں اپنے بیڈ روموں میں لاتے ہیں۔ کربلا کے ماڈل بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اولئک شرار اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق۔ نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے، پھر وہاں عبادت شروع کر دیتے، اس کی وہاں تصویریں لگاتے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق، اللہ کی جملہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ یہ۔ فہؤلاء جمعوا بین الفتنتین فتنۃ القبور و فتنۃ التماثیل، یہ وہ لوگ ہیں جو دو مصیبتوں میں پھنس گئے، ایک قبروں کے فتنے میں، ایک مورتیوں کے فتنے میں۔ سو میرے عزیز بھائیوں، شرک کے رستوں میں سے ایک رستہ قبروں کی بے جا تعظیم کا رستہ ہے۔ فوت ہونے والا فوت ہو گیا، جہاں اس کا مقدر تھا آپ نے اسے مٹی میں دفن کر دیا، سنت کے مطابق ایک بالش تو اس پہ مٹی چڑھائیں، کبھی ضرورت پیش آتی ہے قبر کو درست کرنے کی تو ضرور کریں، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن باقی جتنا کچھ کیا جاتا ہے، پھول چادریں وقت نہیں ہے، وگرنہ الحمدللہ میرے پاس ہر چیز کے دلائل موجود ہیں، چڑھاوے چڑھانا، وہاں مجاور بن کے بیٹھنا، وہاں چراغ جلانا، وہاں تیل ڈالنا، وہاں چادریں چڑھانا، یہ سب امور شرک میں سے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے۔